کسی کو منافق کہنا شرعن کیسا ہے؟ یہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ منافق ہوتا کون ہے۔ جی ہمارے ہاں کافروں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، وہ اہل کتاب ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آسمانی کتاب کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ مکہ کے مشرک ہیں۔ ایک وہ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن کفر کو دل میں چھپا کر محض ذاتی مفادات کی بنا پر وہ اسلام میں آئے تھے۔ ان کو ہم اپنی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھے اس طرح کے منافقین، اور ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ ہمارے پاس آج کوئی میٹر یا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دل کے حالات کو جان لیں۔ ہمارے ہاں آج کل کے جو منافقین ہیں وہ عملی تو کہا جا سکتا ہے لیکن اعتقادی نہیں کہا جا سکتا، یہ عقیدے کے بھی منافق ہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، دل کو ذرا معلوم کرنے کا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ منافق تو ہوں گے لیکن ان کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہے۔ کسی کو منافق کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس پر پلٹ آتا ہے۔ نہیں، وہ تو کافر کے بارے میں ہے، منافق کے بارے میں منافق کے بارے، فاسق کے بارے میں بھی، فسق کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اگر کسی انسان کو فاسق کہتا ہے تو وہ فسق اگر اس میں نہیں ہے تو فسق ادھر کو لوٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر بار کے بارے جو بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو کسی کو منافق کہنا، مثلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 علامتیں ہیں منافقت کی۔ جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ لڑائی کرے تو جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتراتا ہے۔ تو یہ منافقت کی علامتیں ضرور ہیں، اس کو ہم عملی منافق کہتے ہیں۔ تو اگر کسی میں یہ پائی بھی جاتی ہونا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں منافقت کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں منافق ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان نفاق، ایک ہوتا ہے متعین طور پر کسی کو منافق کہنا۔ اچھا، علامتیں جب پائی جائیں تو وہ شخص ہو نہیں جاتا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں علامت پائی جائے وہ چیز بھی آ جائے۔ مثلا ہمارے پاس ایک علامت ہے دھوپ کی کہ سورج چڑھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سورج تو چڑھا ہوتا ہے لیکن دھوپ نیچے نہیں آتی، درمیان کو رکاوٹ آ جاتی ہے، رکاوٹ کو مانے کہتے ہیں، بادل ہے درمیان میں، وہ علامت موجود بھی ہو لیکن اگر درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو پھر بھی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چیز کارگر نہیں ہے۔ جب تک وہ رکاوٹیں قائم ہیں، ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ، ایک آدمی جاہل ہے، ایک آدمی مجبور ہے، اس کو زبردستی کو کام کروایا جا رہا ہے، تو یہ رکاوٹیں ہیں کہ ہم اس کو منافق نہ کہیں۔ ہاں یہ کہ بیان نفاق کریں آپ، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ بیان نفاق اور ہے، متعین طور پر کسی کو منافق کرنا یہ اور بات ہے، دونوں میں فرق کریں آپ۔ کفر کو بیان کریں آپ، نفاق کو بیان کریں آپ، فسق و فجور کو بیان کریں آپ کہ یہ کام منافقت کے ہیں، یہ کام کفر کے ہیں، یہ کام فسق و فجور کے ہیں، لیکن متعین طور پر کسی کو منافق نہ کہیں، فاسق نہ کہیں، کافر نہ کہیں۔ اس لیے کسی کو منافق متعین طور پر کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے چونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کے معاملوں سے خبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ وحی اترتی تھی اور اللہ ان کے دلوں کی خبریں بھی بتا دیتا تھا، اس لیے آپ نے منافقین کا تعین کر دیا۔ اور کیا منافقین کا تعین کرنے کے بعد ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا؟ نہیں، ان کے ساتھ چونکہ وہ مسلمان تھے، بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے ڈر سے کہ لوگ باتیں کریں گے، دیکھو اب اپنے لوگوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے منافقین سے جنگ و قتال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کا برتاؤ کیا گیا ہے کہ یہ کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اگرچہ دل میں کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کو اب اپنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، ان کے کلمے کا اعتبار ہوگا، اعتبار کیا گیا۔